نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع تعلیم کا دل علی ہے، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جنہیں علی نہیں ملتے انہیں خدا نہیں ملتا۔ بغیر علم کے انسان جاہل ہے، گمراہ ہے، اور بغیر علم کے صحیح راہ پا نہیں سکتا۔ اور علم تعلیم کے ذریعے دیا جاتا ہے، اور تعلیم کا دل علی ہے۔ کس طرح سے کہ آپ اگر لفظ تعلیم کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو 5 حروف ہیں، تے، عین، لام، یہ، میم۔ اگر آپ تے اور میم کو درمیان دیکھیں گے تو آپ کو علی نظر آئیں گے۔ بغیر علی کے علم حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں، اور کوئی بھی بغیر دروازے کے علم کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور صحابہ کرام میں بھی آپ کا جو علمی مقام تھا وہ تمام صحابہ کرام پر واضح تھا۔ ایک دفعہ آپ سے ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھوں تو 19 اونٹ اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ بسم اللہ شریف کی تفسیر بیان کر رہے تھے، اور جب رات ہو گئی پھر صبح ہو گئی تو آپ کہتے ہیں کہ وقت ساتھ نہیں دیا، ورنہ میں آپ کو جو ہے اس کی اور تفسیر بیان کرتا۔ اب آخرش ان تمام باتوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں کہ تمام علوم قرآن مجید میں موجود ہیں، اور پورا قرآن مجید جو ہے سورہ فاتحہ میں سما گیا، اور پورا سورہ فاتحہ جو ہے بسم اللہ شریف میں سما گیا، اور پورا بسم اللہ بے میں سما گیا، اور میں اس بے کا نقطہ ہوں۔ تو یہیں سے آپ سمجھ جائیے کہ کیا مقام ہے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ درمیان میں تھے، عمر فاروق آپ کے ایک طرف تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے ایک طرف تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ لفظ لنا کی طرح نظر آ رہے ہیں جب آپ چل رہے تھے، کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کا قد جو تھا دونوں سے تھوڑا سا کم تھا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے علی، ہم لفظ لنا کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میں درمیان سے ہٹ جاؤں تو تم لا ہو جاؤ گے۔ تو آپ کا علمی جو مقام ہے وہ تو ایک دم واضح ہے۔ آپ فقی صحابہ میں سے تھے، آپ کے فتوے جو ہیں صحابہ کرام مانتے تھے، اور ایسی ایسی مسائل آپ نے بیان کیا کہ آج کی تاریخ میں جو ہے ان مسائل کے اوپر مسائل لکھے جا رہے ہیں۔ آپ ہی کے دور کے اندر ایک یہودی عالم، سب میں بڑا عالم تھا یہودیوں کا، وہ آتا ہے اور آنے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کو پیش کرتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی آیت کو پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے کرنے پہ قادر ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے جیسا دوسرا خدا بھی بنا سکتا ہے؟ اگر نہیں بنا سکتا تو پھر کس طرح سے وہ قادر ہیں؟ اور اگر وہ قادر نہیں ہے، نہیں بنا سکتا، تو پھر قرآن سے یہ آیت کو نکال دو۔ یا تو یہ مان لو کہ تم جو ہے کہ یہ قرآن کی آیت نکال دو، یا یہ مان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرا اللہ بنا سکتا ہے، دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے۔ تو آپس میں صحابہ کرام کے اندر بھی چیموگیاں ہونے لگی، اور آخر میں صحابہ کرام نے متفقہ طور پہ اس گستاخ سے کہتے ہیں کہ اگر تجھے یہ جواب جاننا ہے تو مولا کائنات کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے جو باب علم ہے۔ تو وہ یہودی عالم
مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور پہنچتے ساتھ مولا کائنات کہتے ہیں کہ تو یہودی اور یہودیت کا بہت بڑا عالم ہے. تو کہتے کیا سوال ہے پوچھ. تو وہ کہتا ہے، وہی سوال کو اپنے دہراتا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہے تو ہزاروں اللہ کو پیدا کر سکتا ہے، خدا چاہے تو ہزاروں خدا کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ جان لیں کہ وہ جس کو بھی پیدا کرے گا وہ اس کی مخلوق کہلائے گا اور اس کا خالق رہے گا. تو اس گستاخ کو مولا کائنات کی بات سمجھ میں آ گئی، علم سمجھ میں آ گیا، اور وہ گستاخ جو ہے مولا کائنات سے معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور آپ کے علم کی قدر کرتا ہے کہ واقعی میں آپ کے پاس ایک علم ہے. اور ایسی ہزاروں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کا فقی مقام، اور ایسے آپ نے فتوے دیے ہیں، اور ایسے آپ نے معموں کو حل کیا ہے کہ آج جو ہے ان فقی مسائل کو ہی جو ہے ہم اپنی شریعت مانتے ہیں. تو یہ بھی دھیان رکھ لو کہ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کیا، اور اسی لیے ایمان کی جو دلیل ہے وہ علی ہے، علم کا جو دروازہ ہے وہ علی ہے. بغیر حب علی علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور جو علم بغیر حب علی حاصل ہوتا ہے وہ علم انسان کو شیطان بنا سکتا ہے، فرعون بنا سکتا ہے، نمرود بنا سکتا ہے، شداد بنا سکتا ہے، مگر ولی نہیں بنا سکتا، کیونکہ علی کا علم ہی ولی بنا سکتا ہے. علی کا علم ولی بنا سکتا ہے. یاد رکھو، تعلیم دینے والا اگر محبت علی میں تعلیم دیتا ہے اور تعلیم لینے والا بھی محبت علی میں تعلیم لیتا ہے تو تعلیم کا تے تو بن جاتا ہے، اور وہ تعلیم کا تے بن جاتا ہے، اور باقی جو بچا لفظ وہ علیم بن جاتا ہے. جو علی کی محبت میں تعلیم لے گا وہ علیم بن جائے گا، ولی بن جائے گا. جب بھی تمہیں تعلیم لینا ہے تو سب میں پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کے دل میں محبت علی ہے یا نہیں ہے. اگر اس کے دل میں محبت علی ہے تو اس کی تعلیم تمہیں روشن کر دے گی. اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو اس کی تعلیم تم کو گمراہ کر دے گی، کافر بنا دے گی، خارجی بنا دے گی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ایک پیمانہ بتایا ہے کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. اس لیے صحابہ کرام کو اگر کسی کا ایمان چیک کرنا ہوتا تو وہ تذکرہ علی چھیڑ دیتے. اگر تذکرہ علی سے سامنے والے کے چہرے میں خوشی نظر آتی تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ علی کا شیدائی ہے اور یہ صاحب ایمان ہے. اور اگر علی کے تذکرے سے اس کا چہرہ مرجھا جاتا تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے. علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبی الصلاۃ والتسلیم کے پاس بھی تھا. شیطان علم کے باوجود بھی کافر بن گیا، جبکہ اس کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ تمام فرشتوں کا استاد تھا، تمام فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعلیم دیتا تھا، حضرت میکائیل علیہ السلام کو تعلیم دیتا تھا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو تعلیم دیتا، حضرت ملک الموت کو تعلیم دیتا، بڑے سے بڑے اکابر فرشتوں کو وہ تعلیم دیتا تھا. مگر اس کے علم میں، اس کے دل میں محبت نبی نہیں تھی، اس لیے وہ عالم ہوتے ہوئے بھی کافر بن گیا، لعنتی بن گیا. اور سیدنا آدم علیہ السلام کے دل میں محبت کا نور تھا، اس وجہ سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام مسجود ملائک بن گئے. اس سے بہتر پیمانہ کیا ہوگا کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم اور عبادت کے دو طریقے ہیں. ایک ہے علم اور عبادت بغیر محبت و تعظیم کے، اور دوسرا ہے علم اور عبادت محبت اور تعظیم کے ساتھ. تو جو علم اور عبادت بغیر محبت و تعظیم کے ہیں وہ جہنم میں لے جاتی ہے. اسی لیے وہ 72 فرقوں کا کنسپٹ ہے، اور جو عبادت وہ محبت تعظیم کے ساتھ ہے وہ جنت میں لے جاتی ہے. شیطان کے پاس نہ علم کی کمی تھی نہ عبادت کی کمی تھی. وہ 5 سے 6 کروڑ برس اللہ کی عبادت کیا. اگر قیام میں کھڑا ہو جاتا تو 100 سال، رکوع میں جاتا تو 200 سال، سجدے میں جاتا تو 300 سال. اور ایسی عبادتیں کیا ہیں کہ اس کی عبادتوں کو دیکھ کر فرشتے اپنے ہاتھوں کے تسبیح چھوڑ دیے. اور ایسا علم تھا کہ اس کے علم کو لینے کے لیے فرشتے ٹوٹ پڑتے تھے. مگر اس کے باوجود بھی اس کے اندر کمی کیا تھی
تو وہ تعظیم کی کمی تھی. کیا کمی تھی؟ تو محبت کی کمی تھی، کیونکہ اس کے پاس سب کچھ تھا مگر تعظیم و محبت نہیں تھی. تو یہ سب میں بڑی انمول دولت ہے. کون سی؟ تعظیم و محبت. یہ دھیان رکھنا، ہمارے پاس سے اگر سب چھن گیا تو کوئی بات نہیں، اگر ہمارے دل میں محبت رسول ہے، محبت اہل بیت ہے، تو یہ دھیان رکھنا سب کچھ ہمارے پاس ہے. اگر محبت علی ہے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے. تو ہمارا اثاثہ کیا ہے، ہماری میراث کیا ہے؟ تو محبت اہل بیت ہے. ہمارے پاس جو سب میں بڑا ہم جو ناز کر سکتے ہیں، تو ہمیں نہ عبادت پہ ناز ہے نہ ریاضت پہ ناز ہے. ہمیں ناز کس پہ ہے؟ تو محبت اہل بیت پہ ناز ہے، کیونکہ یہ وہ محبت ہے، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. یہ دھیان رکھنا، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں روتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. کہتے ہیں ابا جان، حضرت حسین کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ان کے گھر کے غلام ہیں، یعنی غلام اہل بیت ہیں. تو عمر فاروق نے کہا کہ حسین نے ایسا کہا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہاں ابا جان، حضرت حسین نے ایسا کہا. تو آپ قلم اور کاغذ لے لیتے ہیں، اور قلم اور کاغذ لے کے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں. کہتے ہیں شہزادے، کیا آپ نے ایسا کہا کہ ہمارے گھر والے تمہارے گھر والوں کے غلام ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں ہاں میں نے ایسا کہا. تو آپ بچے ہی ہیں. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا آپ یہ لکھ کر دے سکتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہاں لکھ دوں گا. تو لکھ لیتے ہیں. لکھنے کے بعد جو ہے دستخط کر دیتے ہیں. تو جب دستخط ہو جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈانٹیں گے، ہو سکتا ہے کہ اپنا رواب دکھائیں گے، مگر آپ نے ان کو چوما، ان کے دست مبارک کو چوما، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا لے لیتے ہیں، وہ سند لے لیتے. کہتے ہیں کہ یہ میری جنت کی سند ہے، اگر کوئی مجھے جنت میں روکے گا تو میں کہہ دوں گا کہ میں غلام اہل بیت ہوں. اگر کوئی مجھے روکے گا تو میں غلام نبی ہوں. یہ میری جنت کی سند ہے، اور جب میرا وصال ہو جائے تو یہ کفن کے ساتھ میرا رکھ دینا. تو صحابہ کرام کے اندر جو ہے اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری تھی، مولا کائنات کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری تھی، کیونکہ یہ ایمان کا پیمانہ تھے. ایسا کوئی مقام نہیں جہاں علمی مقام نہیں تھا کہ جو یعنی مسائل حل نہیں ہوتے. اور یہ دھیان رکھنا، جو مولا کائنات سے جڑے ہیں علم ان کے پاس خود بخود آ جائے گا. وہ باب علم ہیں، جسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے نواز دے. بس ہمارے ہاتھوں سے مولا کائنات کا دامن نہ چھوٹے. اب یہ جو تعلیم ہے یہ سینہ در سینہ بھی ہیں، اور جو ہے کتابوں کے ذریعے بھی ہمیں حاصل ہو جا رہی ہے، علماء کرام کے ذریعے بھی حاصل ہو رہی ہے. مگر شرط میں نے کہہ دیا نا کہ خالی یہ جھانک کے دیکھنا ہے کہ اس کے سینے کے اندر محبت علی ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ بغض علی کے اندر تعلیم دے رہا ہے تو تم سب بن جاؤ گے مگر ولی نہیں بن سکتے. تم عالم بن سکتے، فاضل بن سکتے ہو، مگر ولی نہیں بن سکتے. ولی اگر بننا ہے تو ان کے غلام، جو مولا کائنات کے جو غلام ہیں، جو عاشق ہے، جو محبت اہل بیت کو اپنے سر و آنکھوں میں بسائے ہوئے ہیں، سرما بنائے ہوئے، سینے کی زینت بنائے ہوئے ہیں، ان سے لو، انہی سے یہ حاصل ہوگا. تو میں وہی کہنا چاہتا ہوں، جس طرح سے جسم میں دل کا مقام ہے اسی طرح سے ایمان کے اندر، علم کے اندر مولا کائنات کا مقام ہے. جس طرح سے دل جو ہے خون پورے باڈی کے اندر پہنچاتا ہے، اسی طرح سے جو ہے ایمان جو ہے پورے ایمان کی جو دولت ہے مولا کائنات کے ذریعے ہمیں حاصل ہوگی. اور یہ دھیان رکھنا، اگر دل بند ہو گیا یا منافقت کے بلاکیج آ گئے تو یہ دھیان رکھنا پہنچے گا نہیں. تو ہمارے ہاتھوں سے دامن علی نہ چھوٹے. تو دامن علی ہمارے ہاتھوں میں کیسا آئے گا؟ تو تو ہمارے پیر کامل کے ذریعے آئے گا. تو ہمارے پیر کا دامن ہی دامن علی ہے، دامن غوث ہے، دامن رسول ہے، اور دامن خدا ہے. تو ہم دعا کریں گے کہ انہی کے ذریعے ہمیں آیا ہے کہ اللہ کے دوستوں سے، اور انہی کی جو محبت ہے اللہ کے دوستوں سے ملاتی اور ولی بناتی. یہی طریقہ اور سلیقہ ہم کو ہمارے بزرگوں نے عطا کیا، ہمارے پیر کامل نے عطا کیا. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سے ہمارے بزرگوں کے درجات بلند کرے، ان کا دامن ہم سے مرتے دم تک نہ چھوٹے، اور 70 قیامت تک ہم ان کے دامن سے بندھے رہے. وما علینا الا البلاغ.